رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں ہوتی۔ بھوت، پریت یا برائی انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کے اپنے خیالات سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر تو آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمزدہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے بعد بھی روٹھے رہنا جائز نہیں۔ امام ابن قیوم فرماتے ہیں، بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بد زبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتا پالا جو نہ شکاری ہے، نہ مویشیوں کے لیے ہے، اور نہ ہی زمین کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس کے اجر سے ہر روز 2 قرات کم کر دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں اور یا اس سے دور بھاگتے ہوں، تو روز قیامت ایسے شخص کے کان میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ قبرستان کتنی پرسکون جگہ ہے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ نفرتیں اور نہ ہی بدگمانیاں ہیں۔ جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پہ کسی اور کو نہیں سناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں، اس کے جسم میں اور اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند ہو، تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک جبڑا چرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا۔ وہ ایک بات کر لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، اور پریشانیاں اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہیں۔ میرے اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہے۔ انسان کا غصہ بھی بڑا رنگ بدلتا ہے، کمزور کے سامنے دماغ میں ہوتا ہے اور طاقتور کے سامنے دل میں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جب آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، کیونکہ آپ نیت سے جانچے جاؤ گے، نہ کہ کسی کی سوچ سے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکو تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے، اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے۔ مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق کی سرخی ختم نہ ہو جائے۔ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج نہ نکل جائے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔
بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں۔ یہ ناراض بھی ہو تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، ان کا نہ ملنا آپ کو اچھائی کی دلیل ہے، اور نہ ان کا چھن جانا آپ کے گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کے ظاہری عیب تلاش کرو، نہ دوسروں کے باطنی عیب ڈھونڈو۔ مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دل اور دماغ میں خیالات ڈالنا اللہ کی صفت میں ہے، ورنہ انسان اتنا ذہین نہیں۔ اللہ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے ذریعے ہمیں توڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب تم میری محبت کے اہل ہوتے ہو، پھر میں انہی لوگوں کے دل میں تمہاری محبت ڈالتا ہوں جو اس کے اہل ہوں۔ چہرہ پڑھنا، نظریں پڑھنا، دل کے راز جاننا، یہ سب بہانے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہم سے دور کرتا ہے جن کے دل میں ہمارے لیے خلوص نہیں ہوتا۔ وفاداری شرط اول ہے زندگی گزارنے کی۔ چا گری کر کے کڑاہی گوشت اور بریانی کھانے سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کھا کر بھی زندہ رہ لے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے گندگی یا تکالیف کی چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو منکر یعنی کوئی برائی یا ظلم دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ قوت سے روکے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کو مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے۔